نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پہنچایا۔ محدثین کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تحریر فرمایا اور امت تک پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ ہر دور میں اہل باطل کی یہ کوشش رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے امت کا اعتماد اٹھا دیا جائے۔ تو آج کے اس دور میں بھی یہی سازش ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے امت کا اعتماد ختم کر دیا جائے اور مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی ہے کہ من گڑت اور موضوع روایات کو عام کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ جو جان بوجھ کر ایسی بات کہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی اور اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ احادیث کی کتب میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ اکرام کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ اتنی مضبوط حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ ایسی بات ہرگز نہ کی جائے جس کا تمہیں علم نہیں ہے کہ آیا وہ حدیث ہے یا نہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں بہت ساری موضوع اور من گڑت روایات کو عام کیا جا رہا ہے، شیئر کی جا رہی ہیں، بغیر کسی تحقیق کے ہر آنے والے میسج کو، ہر آنے والی بات کو آگے سینڈ کیا جا رہا ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے فرمان رسول، جبکہ اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سے نہیں ہوتا۔ تو اسی سلسلے میں آج کل سوشل میڈیا پر ایک روایت کی تشہیر ہو رہی ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی اطلاع سب سے پہلے دی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، جہنم حرام ہو گئی، اور اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے، جبکہ اس کا حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ یہ واضح طور پہ من گڑت اور موضوع روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے یہ نہیں ہے۔ تو تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ خدارا ایسی باتیں شیئر کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کا یہ عمل شریعت کی نظر میں انتہائی مبغوض ہے۔ آپ کسی بات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر فرمان رسول لکھا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے علماء سے، محدثین سے اس کی تصدیق کروائیں، تب ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ وہ تصدیق کر دیں کہ واقعی یہ حدیث ہے، پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایسے ہی آنے والے ہر روایت کو، ہر آنے والی بات کو آگے حدیث بنا کر شیئر کرتے رہیں اور اتنی سخت وعید کے ہم مستحق ٹھہریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں اور میں نے نہیں کہی، وہ اس کو حدیث بنا کر پیش کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔